السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم تفسیر و مصطلح الحدیث کا 43واں سبق پڑھیں گے۔ آج کے سبق کا عنوان بھی وہی ہے۔ ہم نے بحث اول کا آغاز کیا تھا گزشتہ سبق میں، پھر راوی و شروط قبولہ، راوی کے قبولیت کی چند شرائط ہیں وہ ہم نے پڑھ لی تھی۔ عدالت و ضبط، ائمہ حدیث و فقہ عدالت کے معنی کیا بیان کرتے ہیں اور فقہ کے ضبط کے معنی کیا بیان کرتے ہیں وہ ہم نے پڑھ لیے تھے۔ پھر آخر بھی جو ہم نے بحث پڑھی تھی وہ یہ پڑھی تھی کہ جرح و تعدیل مبہم قابل اعتبار ہے یا نہیں، قابل قبول ہے یا نہیں۔ اور کل کے سبق میں ہم نے عدالت کے ثابت ہونے کے طریقے بھی پڑھے تھے۔ بما تثبت العدالہ، کہ عدالت کس طرح ثابت ہوتی ہے، اور اسی طرح ضبط کی پہچان بھی کیسے ہو، اس کا بھی ہم نے طریقہ کل پڑھا تھا۔ آج ہم اس بحث سے اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ هل يثبت الجرح والتعدیل بواحد، یہاں سے آج ہم اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ سبق شروع کرنے سے پہلے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اب صفحہ نکال لیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل يثبت الجرح والتعدیل بواحد، کیا ایک آدمی کی جرح و تعدیل معتبر ہوگی؟ ایک آدمی کی جرح و تعدیل وہ معتبر ہوگی۔ الصحیح انہ یثبت الجرح والتعدیل بواحد، تو صحیح بات اور صحیح قول یہی ہے کہ ایک آدمی کی جرح و تعدیل بھی معتبر ہے۔ وقیل لابد من اثنین، جبکہ بعض حضرات کہتے ہیں اور ضعیف قول یہ ہے جرح و تعدیل کے ثبوت کے لیے دو آدمیوں کا ہونا ضروری ہے۔ جرح و تعدیل کے ثابت ہونے کے لیے دو آدمیوں کا ہونا ضروری ہے۔ اگلی بحث ہے اجتماع الجرح و تعدیل فی راوی واحد، ایک شخص ایک راوی میں جرح و تعدیل کا جمع ہونا، اس کی کیا صورتیں ہیں اور کیا حکم ہے وہ ہم پڑھیں گے۔ اذا اجتمع فی راو الجرح و تعدیل، جب ایک ہی راوی میں جرح و تعدیل دونوں ہی جمع ہو جائیں تو فالمعتمد انہ یقدم الجرح اذا کان مفسرا، فالمعتمد انہ یقدم الجرح اذا کان مفسرا، کہ جب ایک شخص میں جرح و تعدیل جمع ہو جائیں تو معتمد قول کے مطابق جرح کو مقدم کیا جائے گا بشرطے کہ وہ مفسر ہو۔ جرح مفسر کو مقدم کیا جائے گا تعدیل سے، یہ ہے معتمد قول کے مطابق جرح کو مقدم کیا جائے گا۔ وقیل ان زاد، اور ایک قول اور بعض حضرات کا قول یہ ہے ان زاد عدد المعدلین علی الجارحین قدم التعدیل، ضعیف قول یہ ہے کہ معدلین کی تعداد جارحین کی تعداد سے اگر زیادہ ہو تو تعدیل مقدم ہوگی، وہو ضعیف غیر معتمد، جبکہ یہ قول غیر معتمد ہے، جبکہ یہ قول غیر معتمد، غیر معتبر اور ضعیف قول ہے۔ صحیح قول، معتبر قول وہ یہی ہے جرح و تعدیل جب کسی راوی میں دونوں جمع ہو جائیں تو جرح دیکھی جائے گی، اگر جرح مفسر ہے تو اسی ہی کا اعتبار کیا جائے گا اور اس کو مقدم رکھا جائے گا۔ حکم روایت العدل عن شخص، ایک شخص سے عدالت کی روایت کا حکم۔ حکم روایت العدل عن شخص، ایک شخص سے عادل کی روایت کا حکم۔ روایت العدل عن شخص، عادل راوی کا ایک ہی آدمی سے روایت لے لینا۔ روایت العدل عن شخص، ایک ہی راوی ایک ہی
شخص سے عادل راوی کا روایت کرنا لا تعتبر تعدیلا له عند الاکثرین، اکثر محدثین کے ہاں اس شخص کی تعدیل نہیں سمجھا جائے گا۔ یعنی کہ جس شخص سے عادل روایت لے رہا ہے یا عادل آدمی روایت کر رہا ہے، اس شخص کے تعدیل ہونے کی اس شخص کے تعدیل ہونے کی یہ دلیل نہیں، اس شخص کی تعدیل ہونے کی یہ دلیل نہیں ہے۔ تو حکم یہ تھا کہ ایک شخص سے عادل راوی کا روایت لے لینا، اس کا حکم کیا ہے؟ تو روایت العادل عن شخص، عادل راوی کا کسی ایک شخص سے روایت کرنا یہ اس شخص کی تعدیل ہونے کی دلیل نہیں ہے اکثر محدثین کے نزدیک، اور یہی صحیح ہے، جبکہ بعض حضرات کے نزدیک اور ضعیف قول یہ ہے ہوا تعدیل، کہ عادل راوی کا کسی شخص سے روایت کرنا اس شخص کی تعدیل کی دلیل ہے، اس شخص کے عادل ہونے کی دلیل ہے۔ وعمل العالم وفتیاه على وفق حدیث ليس حکما بصحته، اور دوسری بات یہ بتا رہی ہیں عالم کا عمل کرنا اور عالم کا حدیث کے موافق فتویٰ دے دینا اس حدیث کی صحت کی دلیل نہیں ہے، ولیس مخالفته له قدحا فی صحته، اور نہ ہی اس عالم کا حدیث کی مخالفت کرنا اس حدیث کی صحت کے ضعف ہونے کا سبب بنتا ہے۔ یعنی کہ اس حدیث کے ضعف کا سبب ہرگز راوی یا عالم کا حدیث کی مخالفت کرنا یا عمل نہ کرنا اس حدیث کی ضعف کا سبب نہیں ہے۔ وقیل بل ہوا حکم بصحته وصححه الآمدی وغیرہ من الاصولیین وفی المسألة کلام طویل، اور فرمائے اس مسئلہ میں طویل کلام ہے۔ بعض حضرات کا قول یہ ہے کہ اس کی صحت کی دلیل بن جاتا ہے، اس کی صحت کی دلیل عالم کا عمل کرنا اور حدیث کے موافق فتویٰ دے دینا اس حدیث کی صحت کی دلیل ہے۔ اگلی بحث ہے حکم روایت التائب من الفسق، گناہ سے توبہ کرنے والے راوی کی روایت، گناہ سے توبہ کرنے والے تائب کی روایت کا حکم۔ تقبل روایت التائب من الفسق، فرمایا کہ ایسے توبہ کرنے والے راوی کی روایت قابل قبول ہے، فسق سے توبہ کرنے والے راوی کی روایت قابل قبول ہے، یہ قول۔ دوسرا قول ولا تقبل روایت التائب من الکذب فی حدیث رسول، لیکن قول نہیں ہے، قول ایک ہی ہے لیکن دو طرح کی صورتیں ہیں۔ تائب توبہ کرنے والا، اگر تو کسی گناہ سے توبہ کرنے والا ہو تو ایسا تائب اس کی روایت قابل قبول ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جھوٹ بولنے والا تائب کی روایت قابل قبول نہیں ہوگی، قابل قبول۔ ولا تقبل روایت التائب من الکذب فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث رسول میں جھوٹ بولنے والے توبہ کرنے والے کی روایت قابل قبول نہیں ہے۔ ہاں کسی گناہ سے توبہ تائب ہو جانے والے راوی کی روایت تو قابل قبول ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے بارے میں جھوٹ بولنے والے راوی کی روایت کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے اگرچہ وہ توبہ کر لے۔ حکم روایت من اخذ علی التحدیث اجرا، فرما رہے ہیں حدیث بیان کرنے پر اجرت لینے والے راوی کی روایت کا حکم کیا ہے؟ اجرت لینے والے راوی کی روایت کا حکم کیا؟ لا تقبل عند البعض کا احمد و اسحاق و ابی حاتم، بعض ائمہ حدیث کے نزدیک ایسے راوی کی روایت قابل قبول نہیں ہے جیسے کہ امام احمد، اسحاق۔ تقبل عند البعض الآخر، جبکہ بعض حضرات کے نزدیک ایسے راوی کی روایت قابل قبول ہے جیسے کہ ابو نعیم الفضل بن دکین۔ وَأَفْتَى ابو اسحاق الشیرازی لمن امتنع علیہ الکسب لعیالہ بسبب التحدیث بجواز اخذ الاجر، اور ابو اسحاق شیرازی نے فتویٰ دیا ہے اجرت لینے کے جواز پر،
ابو اسحاق شیرازی نے اجرت لینے کے جواز پر فتویٰ دیا ہے اس شخص کے لیے کہ حدیث بیان کرنے کے باوجود اپنے عیال کے لیے روزی نہ کما سکتا ہو، حدیث بیان کرنے کی وجہ سے جو اپنے اہل و عیال کے لیے روزی نہ کما سکتا ہو، ایسے محدث کے لیے حدیث بیان کرنے پر اجرت لینے کے جواز پر ابو اسحاق شیرازی نے فتویٰ دی۔ تو بہرحال محدثین کا حدیث بیان کرنے پر اجرت لینا، احتیاط اسی میں ہے کہ وہ پرہیز کریں، لیکن اجرت لینے میں کوئی حرج نہیں، خاص طور پر آج کل کے زمانے میں فقہا نے اجازت دی ہے، اور ائمہ احناف نے بھی۔ متقدمین کا فتویٰ یہی تھا کہ اجرت علی الطاعات اصلا ناجائز ہی ہے، کہ طاعات پر اجرت لینا ناجائز ہی ہے، لیکن آج کل کے دور میں اجرت علی الطاعات وہ ضرورت شدیدہ کی بنیاد پر جواز کا فتویٰ دیا گیا ہے، جیسے کہ شوافی کے نزدیک تعلیم قرآن پر اجرت لینا جائز ہے، بہرحال یہ مسئلہ یہی ہے کہ ایسے راوی، ایسے محدث جو حدیث بیان کرنے پر اجرت لے، اس کی روایت کا کیا حکم ہے؟ بعض کہتے ہیں قبول نہیں، بعض کہتے ہیں قبول ہے۔ ابو اسحاق شیرازی کا فتویٰ یہ ہے اگر وہ کمائی نہ کر سکتا ہو حدیث بیان کرنے کی مشغولی کی وجہ سے، تو پھر اجرت لینے جائز ہے۔ تو اوپر ہم نے پڑھا تھا کہ توبہ طائب گناہ گار راوی کا جب توبہ طائب ہو جائے تو پھر اس کی روایت کا کیا حکم ہے؟ تو اس کی روایت کا حکم بھی ہم نے پڑھ لیا۔ اگر وہ کسی فسق میں مبتلا ہو اور فسق سے اگر وہ توبہ طائب ہو جائے تو اس کی روایت تو قابل قبول ہے، لیکن اگر وہ گزشتہ زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے حوالے سے جھوٹ بولتا رہا ہو تو اس کی روایت قابل قبول نہیں ہے۔ اگلی بحث ہے حکم روایت من عرف بالتساہل او بقبول التلقین او کثرت السہو، ایسے شخص کی روایت کا کیا حکم ہے؟ بالتساہل، کہ جو تساہل میں معروف و مشہور ہو، او بقبول التلقین، یا لقمہ لینے میں مشہور ہو، او کثرت صاحب، یا کثرت صاحب میں معروف و مشہور ہو، تو ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ حکم بیان کریں گے۔ لا تقبل روایت من عرف بالتساہل فی سماعہ او اسماعہ، فرما رہے ہیں کہ تساہل میں جو معروف و مشہور ہے اس کی روایت قابل قبول نہیں ہے۔ ایسا شخص جو سماع حدیث یا تدریس حدیث کے دوران، سماع حدیث کو سننے یا حدیث بیان کرنے میں تساہل میں مشہور ہو، اس کی روایت قابل قبول نہیں۔ کمن لا یبالی بالنوم وقت السماع او یحدث من اصل غیر مقابل، جیسے کوئی شخص سماع کے وقت وہ سوتا رہا یا حدیث بیان کرنے کے لیے اپنی کتاب کا اصل کے ساتھ مقابلہ نہ کرتا ہو، ایسی اصل بیان کرے جو تصحیح شدہ نہ ہو، او یحدث، یا وہ حدیث بیان کرتے وقت من اصل غیر مقابل، اپنی کتاب کا اصل جو نسخہ اس کے ساتھ مقابل نہ کرتا ہو، تو یہ ہے تساہل۔ یہ کیا ہے؟ صاحب کہہ لیں یا تساہل کہہ لیں، غفلت برتنا سماع حدیث میں یا تدریس حدیث میں۔ تو بہرحال ایسا شخص جو سماع حدیث یا تدریس حدیث کے دوران تساہل میں مشہور ہو، اس کی روایت بھی قابل قبول نہیں۔ دوسرا، ولا تقبل روایت من عرف بقبول التلقین فی الحدیث، اور ایسے ہی اس راوی کی روایت بھی قابل قبول نہیں جو تلقین قبول کرنے میں معروف ہو،
جو تلقین قبول کرنے میں معروف ہو. تلقین قبول کرنا مطلب لقمہ لینے میں معروف ہو، یعنی بأن يلقن الشيء فيحدث به من غير أن يعلم أنه من حدیثه. کہ لقمہ لینے کا مطلب کیا ہے کہ تدریس کے دوران اثناء درس کسی نے لقمہ دیا تو یہ اس کو لے لے اور بیان کر دے آگے، یہ معلوم نہ ہو کہ یہ میری حدیث ہے بھی یا نہیں. ان یلقن الشیء فیحدث بھی، آگے وہ حدیث بیان کر دے لقمہ لینے کے بعد، کہ یہ وہ تحقیق نہ کرے کہ وہ میری حدیث کا حصہ ہے بھی یا نہیں. تیسرا حکم ہے کثرت صحب راوی کی روایت. ولا تقبل الروایت من عرف بکثرت الصحب فی روایته. فرمایا کہ ان تینوں کی روایت قابل قبول نہیں ہے. ایسا راوی کہ جو تساہل میں مشہور ہو اس کی روایت بھی قابل قبول نہیں، اور ایسا راوی جو قبول تلقین میں لقمہ لینے میں معروف و مشہور ہو اس کی روایت بھی قابل قبول نہیں، اور ایسا راوی جو کثرت صحب میں مشہور ہو اس کی روایت بھی قابل قبول نہیں ہے. حکم روایتی من حدث و نسیہ، جو حدیث بیان کر کے بھول جائے ایسے راوی کی روایت کا حکم. تعریف من حدث و نسیہ، من حدث و نسیہ کی تعریف کیا؟ ہوا اللہ یذکر الشیخ روایت ما حدث بھی تلمیذہ عنہ، کہ اس کے شاگرد اس سے بیان کردہ احادیث جب اس کے سامنے بیان کریں تو اس کو یاد ہی نہ آئے، کہ شیخ اپنی بیان کردہ روایات کو بھول جائے. یہ ہے مطلب. حکم روایتی الرد، کہ اس کی روایت کا حکم کیا ہے. اب دیکھیں الرد، پہلا حکم بیان کیا رد، دوسرا حکم بیان کیا القبول. رد کس صورت میں؟ ان نفاہ نفیا جازما، ایک قول رد کا ہے اس صورت میں جب وہ اپنی بیان کردہ روایات جو اس کی طرف منسوب کی جا رہی ہیں، جب محدث حتمی طور پر انکار کرتے ہیں، جب اس حدیث کی حدیث کا حتمی طور پر انکار کرتے بِأَنْ قَالَ مَا رَوَيْتُهُ أَوْ هُوَ يَكْذِبُ عَلَيَّ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، یوں کہہ دے کہ میں نے اس کی روایت کی نہیں یا یہ مجھ پر جھوٹ ہے، تو اس صورت میں یہ حدیث مردود ہوگی، یہ حدیث مردود ہوگی. من حدث و نسیہ، راوی کی روایت کا پہلا حکم کیا ہے؟ مردود. وہ حدیث مردود ہوگی بشرطے کہ راوی یعنی محدث حتمی طور پر اس حدیث کا انکار کر دے. دوسرا حکم یہ ہے وہ حدیث مقبول ہوگی کب وہ حدیث مقبول ہوگی؟ ان تردد فی نفیہ، جب کہ محدث اس کی نفی میں تردد کرے، اس کو اشکال ہو، تردد ہو، ابہام، کأن یقول لا اعرفہ او لا اذکرہ نحو ذلک، وہ یوں کہہ دے کہ میں جانتا نہیں، مجھے یاد نہیں. اس میں نفی تردد ہے، صراحتاً اور جزماً اس کی نفی نہیں کر رہا، تو ایسے راوی کی یہ روایت مقبول ہوگی. هل يعتبر رد الحدیث قادحا فی واحد منہما، اگلی بحث یہ ہے کیا حدیث کے مردود ہونے کو کسی ایک میں ضعف و طعن کا سبب شمار کیا جائے؟ اگر حدیث کو مردود گردانا جائے تو وہ حدیث کے ضعف اور طعن کا سبب شمار کیا جائے گا. لا يعتبر رد الحدیث قادحا فی واحد منہما، تو اس کی نفی کر دی کہ حدیث کے رد کرنے کو کسی ایک میں بھی ضعف کا سبب شمار نہیں کیا جائے گا. لأنه ليس أحدهما أولى بالطعن من الآخر، کیونکہ ان میں سے کوئی بھی دوسرے کی نسبت طعن کے زیادہ لائق نہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی دوسرے کی نسبت طعن کے زیادہ لائق نہیں ہے. مثالہ، اس کی مثال ما رواہ ابو داود و ترمذی و ابن ماجہ من روایت ربیعہ بن ابی عبد الرحمن عن سہیل بن ابی صالح عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضا بالیمین مع الشاہد. حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے جس کو امام ابو داود، ترمذی، ابن ماجہ نے ربیعہ بن ابی عبد الرحمن کی طریق سے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گواہ کی موجودگی میں فیصلہ کیا ہے. قضا بالیمین مع الشاہد یعنی کہ قسم اور ایک گواہ کے ساتھ، قسم اور ایک گواہ کے ساتھ فیصلہ کیا. اب اس حدیث کے
بارے میں دیکھیں عبد العزیز بن محمد دراوردی، وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث بیان کی ہے ربیعہ بن ابی عبد الرحمن نے، حدثنی به ربیعہ بن ابی عبد الرحمن، ربیعہ بن ابی عبد الرحمن نے مجھے یہ حدیث بیان کی تھی، عن سہیل، سہیل کے توسط سے، سہیل کے طریق سے، فلقیت سہیل، جب میری ملاقات سہیل سے ہوئی، یعنی کہ جو ان کے استاد کے استاد ہیں، جو عبد العزیز بن محمد دراوردی کے استاد ہیں، سہیل سے جب میری ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے اس حدیث کے بارے میں جب سوال کیا تو فلم یعرف، انہوں نے کہا میں جانتا نہیں ہوں، فقلت، تو میں نے یہ کہا حدثنی ربیعہ عنک بکذا، کہ آپ کی طرف سے ربیعہ یہ حدیث مجھے بیان کر رہے ہیں، فصار سہیل بعد ذلك يقول، اس کے بعد سہیل یوں کہا کرتے تھے حدثنی عبد العزیز عن ربیعہ انی حدثته عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ مرفوعا بکذا، کہ مجھے حدیث عبد العزیز نے اور انہوں نے ربیعہ اور انہوں نے مجھ سے، اور میں نے یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ سے مرفوعا روایت کی ہے، اس طرح۔ تو یہ ہے، یہ اس کی مثال انہوں نے بیان کر دی کہ جب کوئی محدث اپنی بیان کردہ حدیث کو بھول جاتا ہے تو بھولنے کی دو صورتیں ہیں، بھولنے کے بعد اب وہ اس روایت کو سننے کے بعد وہ حتمی طور پر اس روایت کا انکار کر دے، اس روایت کی نفی کر دے اور یوں کہے کہ میں نے ایسی روایت کی ہی نہیں ہے، یا یہ تو مجھ پر جھوٹ ہے، تو یہ روایت مردود ہو جائے گی۔ اور اگر وہ روایت سننے کے بعد وہ ایسا قول نہیں کہتا اور بلکہ یہ کہتا ہے میں جانتا نہیں ہوں، تو پھر وہ روایت مقبول ہے۔ اشر المصنفات فی کتاب اخبار من حدث ونسی للخطیب، کتاب کا نام ہے اخبار من حدث ونسیا، ایسے روات کی روایات، من حدث ونسیا، جو روایات بیان کرنے کے بعد بھول جائیں، ایسے روات کی روایات۔ تو اس کتاب کی مصنف کا نام ہے خطیب بغدادی، خطیب بغدادی ان کی کتاب ہے، تو یہ مشہور تصنیف ہے۔ یہاں تک آج ہمارا سبق تھا، امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آج ہم نے باب ثانی کی بحث اول کو پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کل انشاءاللہ العزیز ہم بحث ثانی کا آغاز کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔